جب آپ کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور وہ اس بنا پر کوئی اچھا کام کرے تو آپ اس کی تعریف بھی کریں، وہ اور خوش ہوگا۔ آپ یوں سمجھ لیں جیسے سونے پہ سہاگا۔ آپ خود بھی ان مواقع کو یاد کریں، سوچیں کہ جب دوسروں نے آپ کی کبھی تعریف کی تھی تو آپ کو کیسے محسوس ہوا تھا۔ ظاہر ہے آپ کو بہت اچھا معلوم ہوا ہوگا، آپ ان تعریف کرنے والوں سے خوش ہوئی ہوں گے۔ زندگی میں ہم بہت سارے کام دوسروں کے لیے کرتے ہیں، مثلا خوبصورت کپڑے پہننا، خوبصورت گھر بنانا، گاڑی لینا، مہمان آئے تو اس کو جس کمرے میں ہم نے بٹھانا ہوتا ہے، ٹھہرانا ہوتا ہے، اس کو ہم سجاتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے دوستوں کو کھانے پہ بلاتے ہیں گھر میں، تو ہم اور ہماری بیگمات معمول سے زیادہ کھانے بنانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم اس وقت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں جب کوئی ہمارے لباس یا ہمارے گھر کی آرائش یا ہمارے گھر کی خوبصورتی یا ہمارے کھانوں کی تعریف کرتا ہے تو ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جب آپ بھی کسی کو اچھے کپڑے پہنے دیکھیں تو اس کی تعریف کریں، یار آپ ان کپڑوں میں ماشاء اللہ سبحان اللہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ ساتھ اللہ کی تعریف بھی ہو گئی، اپنے بھائی کی تعریف بھی ہو گئی، وہ خوش ہو جائے گا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اچھے کپڑے پہننے والے کو اچھے کپڑے پہنے ہوئے شخص کی تعریف کریں۔ اگر آپ کسی کے گھر میں بطور مہمان جائیں تو گھر میں نقص نکالنے کے بجائے مہمان کے سامنے، اس کی میزبان کے سامنے اس کے گھر کی تعریف کریں، اس کے گھر کے رنگ کو کہ وہ کتنا خوبصورت ہوا ہے، اس کے گھر کا نقشہ کہ وہ کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ اس کے لیے تعریفی کلمات کہیں۔ اگر آپ نہایت فراخ دلی سے دوسروں کی تعریف کرنے کے عادی ہو جائیں گے، اور اگر کوئی آپ کا کام کرتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اگر آپ یہ سب کرتے ہیں تو پھر آپ کی شخصیت دوسروں کے لیے پسندیدہ بن جائے گی، کیونکہ دنیا میں لوگ اس بات کے خواہشمند رہتے ہیں کہ انہیں اچھی حرکتوں پہ داد ملے، ان کی تعریف ہو، ان کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ان کی تعریف بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی میں کوئی خوبی دیکھتے تو فوراً اس کی تعریف کرتے، حوصلہ افزائی بھی کرتے، تعریف بھی کرتے۔ آپ دیکھ لیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ بولتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہہ کر تعریف کی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں مہارت رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب دے کر تعریفی کلمات سے نوازا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو ایک امت رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک امت کا امیر بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ تعریفی کلمات بنائے کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بہادر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حیدر کرار کہہ کر تعریف کی۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاروق کہہ کر تعریفی موتیوں سے نوازا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبی کو دیکھ کر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو غنی کہہ کر تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کھول کر اپنے ساتھیوں کی تعریف کرتے تھے۔ دلیل یہ حدیث ہے، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تجھے معلوم ہے تیرے نزدیک اللہ کی کتاب میں سے سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا کیا تجھے معلوم ہے تیرے نزدیک اللہ کی کتاب میں سے سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخر تک آیت الکرسی، جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو المنذر یہ علم تجھے مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو سوال کے جواب دینے پر اپنا ہاتھ مبارک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی چھاتی پر مارا اور تعریفی کلمات بھی کہے کہ تجھے تیرے علم مبارک ہو۔ خود آپ کے گھر والے دوست احباب بھی اس بات کے منتظر متمنی رہتے ہیں کہ ان کی اچھی باتوں اچھے کاموں پر آپ ان کی تعریف کریں۔ اسی طرح آپ کی شخصیت بھی دوسروں کے لیے پسندیدہ بن جائے گی۔